الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو آیت کریمہ میں نے آغاز میں تلاوت کی ہے، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری جانب ایک عظیم الشان کتاب نازل کی ہے. اس کتاب کے اندر تمہارا ہی ذکر ہے. کیا تم نے کبھی سوچ و بچار سے کام لیا ہے؟ سامعین محترم، آج سے انشاءاللہ تعالی چند جمعہ مبارک انسان کا مزاج قرآن کی روشنی میں اس موضوع پر بات ہوگی. ایسے موضوع عام طور پر کم بیان کیے جاتے ہیں. میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ توجہ سے بات سنیے گا تاکہ اس کا ہم سب کو نفع ہو. سامعین محترم، قرآن کا موضوع انسان ہے. سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کا انڈیکس ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے 3 طبقات کا تذکرہ فرمایا. نمبر 1، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا. یہ پہلا طبقہ، اور یہ وہ طبقہ ہے جس پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. اور یہ منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ یعنی کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ ان کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر فرمایا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا. من النبیین، انبیاء میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین یعنی نیک لوگوں میں سے. یہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی مان کر اللہ کے انبیاء کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے والے. اللہ کی مان کر اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، یہ طبقہ ہے جو علم رکھنے کے باوجود نسلی اور نسبی برتری کے احساس کے تحت حق کا انکار کرنے والے. یہ دوسرا طبقہ ہے. یعنی یہود اپنے آپ کو نسلی اور نسبی برتری خیال کرتے ہوئے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں علم عطا کیا ہوا ہے، انہوں نے حق کا انکار کر دیا. یہ ہے دوسرا طبقہ. اور تیسرا طبقہ ہے وَلَضَّالِّينَ، جن کے بڑوں نے انہیں غلط راہ پر ڈال دیا اور وہ گمراہ ہوئے. یہ ہے تیسرا طبقہ. سامعین محترم،
یہ تین طبقات ہیں جن کا ذکر اللہ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا، اور ہمیں یہ توفیق ملتی ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے رکھ، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے رکھ۔ سیدھی راہ دکھا یہ معنی نہیں ہے، عام طور پر ہم یہی معنی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ دکھا نہیں اس کا معنی، یہاں اہدی کا معنی ہے سیدھے راستے پر چلائے رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایمان اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے ایمان نصیب کرا دیا ہے، اس کو اللہ نے سیدھی راہ نصیب کرا دی ہے۔ جسے اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا تو سیدھا راستہ دکھا دیا، اس لیے کہ ایمان ہی سیدھا راستہ ہے۔ جب ایمان والا بن گیا سیدھا راستہ اسے دکھا دیا گیا۔ اب ہم اللہ سے یوں عرض کرتے ہیں، اے اللہ تو نے ایمان کی دولت نصیب کرا دی ہے، سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اے اللہ جو سیدھا راستہ دکھایا ہے نا، اس سیدھے راستے پر ہمیں تا حیات چلائے رکھنا۔ یہ ہے اب مانا آگے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھنا۔ سامعین محترم، اب ہم اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ آئندہ ساری زندگی سیدھی راہ پر چلائے رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ روشنی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ تو پہلے ہی روشنی کے اندر ہے ایمان کی دولت کی وجہ سے۔ تو ہم یہ التجا کرتے ہیں، اے اللہ جس روشنی کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، باقی ساری زندگی اسی روشنی پر چلائے رکھنا۔ روشنی دکھا تو اللہ نے دی ہے جب ایمان کی دولت سے نواز دیا، اب اس روشنی میں ہمیں تا حیات چلائے رکھنا کہ ہم تیرے حکم کی ذرا برابر خلاف ورزی نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں بھی اپنے اللہ سے التجا کی۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اللہم صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ یہ دعا آپ فرمایا کرتے تھے۔ میں چل تو رہا، نصیب تو ہو گیا ایمان، اور اس کی طرف اسی ایمان پہ تا حیات زندگی گزارنے کی اللہ سے دعا مانگنا، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اب جن تین طبقات کا ذکر ہے سورہ فاتحہ کے اندر، اس کے بعد پورا قرآن کریم اس سورہ فاتحہ کی تشریح ہے۔ پورا قرآن اس سورہ فاتحہ کے اندر جو ذکر کیا گیا تین طبقات کا تذکرہ ہے، پورا قرآن انہی تین طبقات کے اوپر چل رہا ہے، ان کی تشریح کے اندر ہے، ان کی مزید تفصیل کے اندر ہے۔ گویا قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ ساتھ ساتھ بول دیا کریں، انشاءاللہ اس سے نفع زیادہ ہوگا، سستی دور ہوگی اور چستی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب اللہ کا مطلوب انسان، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کا تعارف کیسے کرایا؟ اللہ نے قرآن میں اپنے اس مطلوب انسان کا تعارف کرایا۔ نمبر 1،
انسان اللہ کی تخلیقی قدرتوں کا شاہکار ہے. یہ انسان اللہ کی تخلیقی قدرتوں کا شاہکار ہے. کیا خوبصورت اللہ نے اس انسان کو پیدا فرمایا. چنانچہ اللہ نے شیطان سے کہا تھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تجھے حکم دے دیا کہ انسان کو سجدہ کرنا ہے تو تجھے کس چیز نے منع فرمایا کہ تو میرے حکم کی بجا آوری نہیں کی. تو نے کس نے تجھے منع کر دیا کہ تو نے سجدہ نہ کیا. اب شیطان آگے سے کیا کہتا ہے خلقت، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ خلقتہ بیدی، اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس انسان کو میں نے پیدا فرما کر اس کے اندر اپنی خاص روح ڈال دی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر اپنی خاص روح پھونک دی ہے. ایسا خوبصورت اس انسان کو بنایا. یہ انسان اللہ کے ہاتھوں سے پیدا کیا ہوا، اس انسان کے اندر اللہ کی روح ہے. اور آگے کیا فرمایا اللہ نے سورہ 3 کے اندر، ہم پڑھتے رہتے ہیں. اللہ سورہ 3 کے اندر فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا، خوبصورت ترین ساخت پر پیدا فرمایا. اور میرے بھائیوں، یہ بات اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دی، 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمائی. 4 قسمیں. والتین، قسم ہے تین کی. والزیتون، قسم ہے زیتون کی. وطور سینین، قسم ہے طور سینین کی. وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے مکہ شہر کی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا، بہترین بناوٹ میں بنایا. اس کے اعضاء متناسب، ناک ہاتھی کی طرح لمبی نہیں ہے، کان ہاتھی کی طرح چوڑے نہیں ہیں، ایک مناسب سائز کے اندر. کان بھی مناسب. آج بھی اگر ہم اکا دکا لوگوں کے تھوڑے کان اجتماعی لوگوں سے تھوڑے سے کم ہونا چھوٹے، تو وہ 10 آدمیوں میں بیٹھا ہوا عجیب سا لگتا ہے. تھوڑے سے بھی بڑے ہونا، 1-2 سوتر بھی، تو عجیب سا وہ محسوس ہوتا ہے. اس اللہ رب العزت نے ارب ہا انسانوں کا یہ حلیہ بنایا. کس قدر عظیم الشان انسان بنایا، کیسے اس نے اس انسان کا جوڑ پیدا فرمایا، کیسے اس کے اعضاء پیدا فرمائے. اور اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انفطار میں یوں بیان فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو اس کے در کو چھوڑ کر در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہے. تجھے پتہ نہیں تیرا اللہ کتنا مہربان ہے تیرے اوپر. اے انسان، اے مسلمان نہیں کہا، اے ایمان والے نہیں کہا، اے انسان، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے مغالطے کے اندر ڈال رکھا ہے. پھر آگے ساتھ بتا دیا انسان کون سا رب تیرا، اللہ بھی وہ رب خالقک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا. فسواک، پھر تیرا نک سکھ سنوارا، نقش و نین تیرے بنائے اس نے تیرا ہر عضو برابر کیا. کیسا خوبصورت انسان بنایا. یہ چھوٹا سا سروڑی ہے، یہ سر ہے، منہ ہے، آنکھیں بھی اس میں لگا دی، ناک بھی اس میں لگا دیا، کان بھی اس کے ساتھ جوڑ دیے، منہ بھی لگا دیا، ہونٹ بھی لگا دیے، آبروئیں بھی لگا دی. کیا خوبصورت ترین چیز اس انسان کے چھوٹے سے چہرے پر لگا کر
دنیا کی ساری مخلوقات سے اس کو اشرف اور خوبصورت بنا دیا۔ یہ ہے میرا اللہ۔ کیا فرماتا ہے اللہ کہ فسواکا، پھر تیرا نک سکھ اللہ نے سنوارا، فعدلک، پس تجھے متوازن بنا دیا، بازو بالکل برابر ہیں، خوبصورت، ایک دو کسی کے چھوٹے ہیں، وہ عبرت کے لیے ہے۔ لوگوں میں ایسے بنانے پہ بھی قادر ہوں، لیکن تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے تو اس پر ساری زندگی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیسے بازو بنائے، انگلیاں کیسے بنائیں چھوٹی بڑی کہ مٹھی بناتے وقت بالکل برابر، مکہ بناتے وقت برابر ہو جاتی ہیں۔ کیسے انسان کا پاؤں ایک سوتر بھی کم یا بڑا ہو، کسی کا ٹوٹ جائے عام ہوتا ہے نا، ایک سوتر کا فرق بھی ہو دونوں پاؤں میں تو انسان کی چال لڑکھڑا جاتی ہے، وہ سیدھا نہیں چل سکتا، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاؤں میں کچھ فرق ہے۔ دیکھیں اس اللہ نے کیسے بنایا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں بھی چاہا تیری ترکیب کر دی، جیسا نیا نقش تجھے عطا کرنا چاہا وہ نیا نقش عطا کر کے اس صورت کے اندر تجھے ڈھال دیا، تیری وہ شکل و صورت بنا دی۔ اور دیکھیے اللہ کی شان، دیکھیے اس رب العالمین کی شان، کیسی شان ہے۔ اب پاکستان کا رہنے والا دنیا کے آخری کونے میں پہچانا جاتا ہے یہ پاکستان کا ہے، ایشیا کا رہنے والا پہچانا جاتا ہے، افریقہ کا رہنے والا پہچانا جاتا ہے، روس، یعنی ہر ملک کے لوگوں کے نقش نین، ان کی جلد کی خوبصورتی یا جو بھی کلر ہے وہ اللہ رب العزت نے الگ الگ رکھا ہے۔ ہر ملک کا رنگ علیحدہ ہے، ہر ملک کے لوگوں کے نقش نین علیحدہ علیحدہ ہیں۔ میرے اللہ نے کیسی خوبصورتیں بیان بنائی ہیں، اور فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت عمدہ شکل و صورت کے اندر بنایا، اور فرمایا توجہ کیجئے، اور فرمایا اے انسان یہ جو رحم مادر میں تیری تصویر بن رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ مادر رحم میں یا رحم مادر میں یہ تیری تصویر ہم خود بنا رہے ہیں، یہ ہماری بنائی ہوئی تصویر ہے۔ فرمایا سورہ مومن کے اندر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف، سورہ آل عمران میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی ذات وہ ہے جو رحم مادر میں تصویر بنا رہا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ بنا رہا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ اور سورہ غافر مومن کے اندر فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، ٹھکانہ بنایا تمہارے رہنے کے لیے۔ فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وصورکم، اور پھر اس نے تمہاری صورتیں اور شکلیں بنائی، فاحسن صورکم، کتنی خوبصورت اور پیاری شکلیں اس نے تمہاری بنائی۔ فاحسن، احسن تفصیل کا صیغہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، صورکم، اس نے تمہاری صورتیں بنائی۔ اور فرمایا یہ اللہ کی کار فرمائی ہے کہ اس نے تمہاری رحم مادر کے اندر شکل و صورت بنائی اور نہایت عمدہ بنائی۔ اے انسان، پھر فرمایا اللہ رب العزت نے اے انسان تمہیں تمام تر مخلوقات میں ایک خاص شرف اور فضیلت بخشی، رحم مادر میں تیری شکل بنائی، اور پھر تجھے باقی ساری مخلوقات جو لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے اندر مخلوقات بستی ہیں، ان سب میں اے انسان تجھے اشرف اور اعلیٰ بنایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں فرمایا
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عقل اور علم کی نعمت دے کر باقی مخلوقات کا تکریم اور عزت بخشی ہے۔ اس انسان کو دو چیزیں باقی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں، نمبر ایک عقل و شعور، نمبر دو علم۔ یہ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جو اس انسان کی باقی ساری مخلوقات پر برتری کی وجہ بنتی ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو مسجود ملائکہ بنایا گیا، ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ آدم کی جو وجہ ترجیح ہے فرشتوں کے اوپر، آدم علیہ السلام کی جو وجہ فضیلت اور ترجیح ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ ہے علم۔ علم کی وجہ سے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، جس کی بنیاد پر ہم نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے قرآن کریم میں جہاں ذکر فرمایا، وہاں ان انبیاء کی فضیلت کی ایک وجہ علم بھی عطا فرمائی کہ انبیاء جو باقی کی نسبت افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر علم کی دولت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے قرآن کریم کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ داؤد علیہ السلام کو حکمت اور بادشاہت عطا فرمائی، سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی جو قیامت تک کسی اور کو نہیں عطا کی گئی۔ چنانچہ خود سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ ایسی بادشاہت اور حکومت عطا فرما جو میرے بعد قیامت تک کسی اور کو نہ ملے، میرے اللہ نے ایسے ہی کیا، کسی اور کو نہیں دی۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ، ابراہیم کو ہم نے حکمت اور دانش عطا فرمائی۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے استاد ہیں، ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا حبیب ہم آپ کے استاد ہیں، ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا ما لم تکن تعلم جو تمہارے پاس موجود نہ تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جہاں انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا وہاں علم کا تذکرہ پہلے فرمایا اور پیدائش کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ سورہ رحمان کے اندر فرمایا الرحمن، رحمان علم القرآن، جس نے انسان کو قرآن سکھایا، خلق الانسان، بعد میں تذکرہ کیا کہ انسان کو پیدا کیا گیا، انسان کو پیدا کیا۔ تو علم کا تذکرہ پہلے فرمایا اور اس کی پیدائش کا تذکرہ بعد میں فرمایا، اور ساتھ کیا فرمایا علمہ البیان، پھر اس انسان کو ہم نے ایسی صلاحیت بخشی کہ یہ اپنی بات کو دوسروں تک کنوے کر سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے اپنی بات کو دوسروں پر، یہ ملکہ اس کو عطا کیا گیا۔ اور فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو دفاعی ٹیکنالوجی میں مہارت عطا فرمائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے سامنے ان کی برات کا اعلان ہوا کہ یہ سچے ہیں اور زلیخا جو ہے وہ غلط بیانی کرتی ہے، جب برات کا اعلان ہوا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے اپنی بادشاہت کے اندر حصہ دینا چاہا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا
اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے مالیات کا ذمہ دار بنا دیجئے، مجھے آپ شعبہ مالیات کا ذمہ دار بنا دیجئے، انی حفیظ علیم، اس لیے کہ میں لوگوں کے مال کی نگہبانی بھی کرنا جانتا ہوں، اور لوگوں کے مال کو کیسے خرچ اور استعمال کرنا ہے اس کا علم بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی، کہ لوگوں قوم کا جو مال ہے اس کا امین بھی ہوں، اور اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تو بات یہ چل رہی تھی کہ انسان کو دیگر مخلوقات پر جو برتری عطا کی گئی وہ عقل اور علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اب یہاں ذرا توجہ سے ایک بات سمجھیے اور سنیے گا، اور میری طرف توجہ رکھیے گا کہ یہ عقل جو انسان کی ہے یہ ایک مقام پر جا کر وحی الہی کی محتاج بن جاتی ہے۔ انسان کو عقل تو عطا فرمائی دوسری مخلوقات پر برتری دینے کے لیے، لیکن انسان کو عقل کل نہیں عطا فرمائی۔ اس انسان کی ایک موقع پر جا کر عقل اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی محتاج بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے، حواس خمسہ ہیں انسان کے، اب ان سے انسان چیز چکھ بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں سے سن بھی سکتا ہے، دوسروں کو بتا بھی سکتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ چیز کھانا حلال ہے یا حرام یہ اس کی عقل نہیں بتا سکتی۔ اب اس کی عقل ہے، وہ سونگھ رہا ہے، وہ چکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دوسروں کے بتانے پر سن رہا ہے یہ فلاں چیز ہے، خود دوسرے کو بتا رہا ہے یہ فلاں چیز ہے، اور یہ چیز حلال یا حرام ہے یہ اس کی عقل نہیں بتا سکتی۔ اس کو بتانے کے لیے وحی الہی کی محتاجی ہے انسان کو۔ تو گویا اس انسان کو عقل تو عطا فرمائی، لیکن اس کی عقل کی ایک لمٹ ہے، اس کی عقل کی ایک حد ہے، اس کی عقل کی ایک کہ وہ کہاں تک اپنی عقل کو استعمال کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد آگے اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی محتاجی اس کو ہوتی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آج کل یہ بہت بڑا فتنہ جس کا مسلمان پوری طرح شکار ہو رہا ہے، خاص طور پر ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، بھائی جو کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، جو قرآن و سنت سے دور ہیں، یہ نسل عقلیت پسندی کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی میری عقل میں آئے گا تو مانوں گا، نہیں آئے گا تو نہیں مانوں گا۔ یہ مغرب سے اس کی طرف جھکاؤ ان کا جو وہ ایسا ہو گیا، اپنی تعلیم سے دوری ایسی ہو گئی، قرآن و سنت سے دوری ایسی ہو گئی کہ وہ اپنی عقل کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے عقل میں آئے گا تو بات مانوں گا، نہیں آئے گی تو نہیں مانوں گا۔ حالانکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی ایسا ایک شخص ہوگا جس کی عقل محترم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے برابر کی ہوگی، نہیں ہے کوئی۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے کہ ہر ایک کی عقل کی سطح ایسی نہیں ہوتی کہ اس عقل کے ذریعے سے وہ سب کچھ سمجھ سکے۔ عقل کی سطح کم و بیش ہوتی ہے، کسی کی زیادہ، کسی کی کم، کسی کی بالکل نہیں، اور جس کی عقل سب سے زیادہ ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کا محتاج ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آنے والے انبیاء کی تعلیمات کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، آپ دیکھیے یہ موچی بیٹھا ہوگا نا کہیں، اب اس کے پاس دھاگا بھی ہے جوتی سینے کے لیے، کٹر بھی ہے جوتی کاٹنے کے لیے، دونوں چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اب وہ کہے جی میں دل کا آپریشن کرتا ہوں، عجیب بات لگے گی نا، کیونکہ اس کی عقل کی سطح اتنی نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے دل کا آپریشن کر سکے۔ اس کے لیے اللہ نے ڈاکٹر بنائے ہیں، ان کی عقل کی سطح اتنی ہے کہ وہ انسان کے دل کا آپریشن کر سکے۔ اسی طرح میرے بھائیوں،
اللہ نے فرمایا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا، تم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی دستاویز کھلی اس کے سامنے رکھ دی جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عقل قل عطا فرمائی، جن کی عقل کو اللہ اس سطح پر رکھتے ہیں کہ وہ وحی کے نور کو اپنی عقل میں اور اپنے دماغ میں سما لیتے ہیں، وہ ہے اللہ کے انبیاء علیہ السلام۔ اللہ کے انبیاء کی عقل قل ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو اپنی عقل کے اندر اور اپنے دماغ کے اندر سمو لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم نے جو آپ کی طرف اتارا ہے یہ بڑا زوردار قول ہے، بڑا زوردار قول، اور اس قول کو ایسے عقل کلی کے حامل انبیاء کی ضرورت تھی جن کا اللہ نے انتخاب فرمایا، اور انبیاء کو انتخاب کر کے اپنی وحی ان پر نازل فرمائی۔ اور باقی تمام، توجہ کیجئے گا، اللہ نے اپنی وحی کو اتارنے کے لیے عقل کل انبیاء کا انتخاب فرمایا، اور باقی ساری انسانیت کے عقل مندوں کو یہ حکم جاری کر دیا کہ وہ عقل کلی کے حامل انبیاء کی بات مان کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ باقی عقل والوں کو کیا کہہ دیا کہ وہ ان عقل کلی والے انبیاء کی بات کو مان کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو باقی مخلوقات پر فضیلت بخشی علم کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، اور اللہ نے فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کے لیے زمین کے اندر اور سمندر کے اندر راستے بنائے، زمینی راستوں کے ذریعے سے، سمندری راستوں کے ذریعے سے وہ اپنے رزق کو تلاش کرتا ہے، اپنی کاروباری زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے کھانے کے لیے اس کو پاکیزہ رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے کائنات کے اندر جتنی مخلوقات پیدا کی ان میں سب سے افضلیت اور فضیلت اس انسان کو ہم نے بخشی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ انسان ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں دیکھیے کتنی بڑی مخلوقات ہیں اللہ کی، اور انسان کیسا ہے، ایک چھوٹا سا، اور اللہ نے اس کو طاقت کتنی دی ہے، یہ بڑے سے بڑے جانور کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ ہاتھی چھوٹا جانور ہے، ہاں جی، ایک سون مارے تو آدمی کہاں جا کر گرے، بچے یا نہ، لیکن اس کو انسان قابو کر سکتا ہے۔ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، انسان قابو کر سکتا ہے۔ اس طرح جتنی مرضی مثالیں لگا لیں، یہ اللہ نے انسان کو باقی مخلوقات پر شرف اور فضیلت بخشی۔ کتنا بڑا بحری جہاز اس انسان نے بنا کر اس کو قابو میں کیا ہوا سمندر میں لے کے جا رہا ہے، کتنا بڑا جہاز ہوا کے اندر یہ انسان اللہ کے حکم سے اڑا کے لے جا رہا ہے، اس کے قابو کے اندر ہے وہ۔ اور انسان کس لیے ہے؟ اس انسان کو ساری مخلوقات پر فضیلت اللہ نے بخش دی ہے، ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ اس انسان کو بنایا ہے۔ اور اب انسان کو کیوں بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا اللہ رب العزت نے ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری مان کر اپنی زندگی گزاریں۔ میری یہ نہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ کیا ہے 5 وقت نماز پڑھی، ہاں جی، سال کے بعد حج کر آئے، جو زکوٰۃ تھوڑی بہت نکلتی ہے، اور بس حاجی ثناء اللہ بن گئے، یہ معنی نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا بہت وسیع معنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ یہ میری مان کر اپنی ساری زندگی گزارے،
میری مان کر اپنی ساری زندگی گزارے. اب یہ کیسے گزارے اپنی ساری زندگی اللہ کی مان کب کر، اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ بیان کی جائے گی. اللہ ہمیں جو کہا سنا اس پر کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ، سنتیں ادا کر